الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون صدق اللہ العظیم۔ بھائیو اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کا بہت اس کا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو رمضان المبارک کی یہ بابرکت رات، جس کو طاق رات سے ہم اور آپ جانتے ہیں، اس میں نماز کے بعد نماز تراویح، قرآن کا سننا اور پھر مزید کچھ قرآن سمجھنے کے لیے بیٹھنا، یہ سب اللہ کی طرف سے ایک بڑی توفیق اور اس کا فضل ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیجیے اور ہم سب اللہ سے دعا کریں، اللہ ہم سب کی اعمال قبول فرمائے۔ آج الحمدللہ 24واں جز نماز تراویح میں مکمل ہوا، گویا کہ بالکل قریب تکمیل کے ہم لوگ ہیں، اور بس اب اس ارادے میں ہیں جلدی 26ویں کی رات 27ویں شب آ جائے، فرصت مل جائے اور پھر مسجد کے در و دیوار سے سال بھر کے لیے سلام کر کے رخصت ہو جائے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، قرآن کبھی ختم نہیں ہوتا ہے بلکہ ایک دور کی تکمیل ہوتی ہے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ پورے رمضان سکون اور عافیت کے ساتھ گزارنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ یہ پنکھے بند کیجیے ذرا۔ تو آج 24ویں جز میں چند سورتیں پڑھی گئی، ان میں سے ایک سورۃ الزمر، سورۃ المؤمن اور حامیم سجدہ، یہ 3 سورتیں پڑھی گئی ہیں۔ میں نے اس وقت بہت ہی پر امید آیات کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہوں۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ کی رائے ہے کہ قرآن کریم میں ہم جیسے گنہگاروں کے لیے اس آیت کریمہ سے بہترین اور پر امید کوئی بھی آیت نہیں ہے۔ بہت ہی امید والی آیت، بہت ہی اللہ سے ایک قربت والی آیت اور سکون والی آیت ہے ہم جیسے گنہگاروں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے، کہنے والا اللہ، کہلانے والا اللہ اور کہنے والے اللہ کے سب سے برگزیدہ پیغمبر، امام الانبیاء، خاتم النبیین والمرسلین، ہم سب کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرمایا آپ کہیے، بتا دیجئے میرے ان بندوں سے جو لوگ اپنے نفس پر، اپنی ذات پر ظلم و گناہ کا کر چکے ہیں، جو کر چکے ہیں ان کو تسلی دے دیجیے، ان کو بتا دیجیے، ان کو سنا دیجیے، میری رحمت سے وہ نا امید نہ ہو۔ کتنی بڑی بات ہے جب ایک آدمی کسی بڑی مصیبت اور بڑی مجبوری میں ہو اور اس کے سامنے دنیا اندھیری نظر آئے اور کوئی آ کر کے کندھے پر ہاتھ ایسے رکھ کر کے کہہ دے ڈرو نہیں، فکر نہ کرو، میں ہوں تیرے ساتھ۔ اگر بیمار ہے تو آدھی بیماری اس کی ختم ہو جاتی ہے، پریشان ہے تو اس کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے، اگر کہیں وہ کسی غم میں ڈوبا ہے تو اس کا غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ ایک انسان کسی کو اتنی تسلی دے دے تو اس کے حوصلے بڑھ جاتے ہیں۔ تو وہ رب کریم مہربان اللہ ہم جیسے گنہگاروں سے بڑا پیار انداز میں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ، اے میرے بندو،
یہ اپنی طرف اللہ نسبت کر رہا ہے۔ دنیا کا کوئی اگر بڑا آدمی یہ کہہ دے یہ میرا آدمی ہے تو ہم اور آپ بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ اس نے کہا میرا آدمی۔ اللہ بھی کتنا پیار سے فرما رہا ہے میرے بندوں سے کہیے، کسی اور کا بندہ نہیں بنایا، اپنا بنا کر کے اللہ فرما رہا ہے میرے بندوں سے کہہ دیجئے آپ وہ زیادتی کیے، گناہ کیے ہیں، اور ان کا گناہ ایک خاصیت انسان کی، گناہ کرنا انسان کی خاصیت ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ اگر ہم گناہ نہیں کریں گے تو غفور الرحیم پھر کیسے اللہ ہو؟ غفور الرحیم جو اللہ نے اپنے کو فرمایا تو ہم جیسے گنہگاروں ہی کے معاف کرنے کے لیے فرمایا میں غفور الرحیم۔ اگر توبہ کو اللہ قبول نہیں کرے گا تو پھر تواب الرحیم کیسے کہے گا اللہ کہ میں توبہ کو قبول کرنے والا ہوں؟ اگر اللہ غریبوں، مسکینوں، فقیروں، محتاجوں کی ضرورت کو پوری نہیں کرے گا تو پھر اللہ رزاق کیوں کہے گا؟ رزاق کا کہنا اس بات کی علامت ہے اللہ سب کو روزی دیتا ہے۔ غفور الرحیم کا کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ معاف کرتا ہے۔ توبہ کو قبول کرنے کے لیے اپنے کو کہنا اس بات کی دلیل ہے توبہ کرنے والے کی توبہ کو اللہ قبول کرتا ہے۔ تو اللہ اپنی طرف نسبت کر کے فرما رہا میرے ان بندوں کو کہہ دیجئے گناہ کرنا انسان میں یہ بات ہے ہی، اور وہ انسان ہے، وہ فرشتہ اس کو نہیں بنایا ہوں، اس کے پاس میں گناہ کی ایک طاقت اور ایک مادہ اور ایک خواہش بھی اس کو میں نے دے رکھا ہے، لہذا کر لیا، لیکن کہہ دیجئے کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ہم ان کو معاف کریں گے لیکن ایک شرط ہے وہ معافی مانگنے کے لیے آنا پڑے گا اس کو میری رحمت سے امید اگر ہے تو وہ امید اس کو رکھنا پڑے گا۔ پھر ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، ہم پھر سارے گناہ کو معاف فرما دیں چاہے وہ شرک کر کے کیوں نہ آیا ہو۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں اگر کوئی شرک کر کے بھی آیا ہو لیکن اب توبہ کر لیا تو اللہ فرماتا ہے میں معاف کر دوں گا۔ وہ قتل کر کے کیوں نہیں آیا ہو، اگر وہ توبہ کر لے تو میں اس کی طرف سے بدلہ دے دلا کر کے معاف کر دوں گا۔ وہ کتنا بڑا سے بڑا گناہ کر کے آیا ہو، اگر وہ مجھ سے معافی مانگ لیا تو میں معاف کر دوں گا۔ ہم کو معاف کرنے کے لیے کسی سے ادھار لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہمیں معافی کرنے اور معاف کر لینے کے لیے مجھ کو کسی سے رائے اور مشورے کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا ہے اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اس سے اچھی امید رکھنی چاہیے، اللہ سے بہترین امید رکھنی چاہیے، اللہ سے ہمیشہ خیر کی امید رکھنی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے پوچھا پروردگار اس وقت میں اس زمین پر اور ہماری اس امت میں سب سے بڑا گنہگار کون ہے جو آپ کو پسند نہیں ہے، آپ کی نظر میں وہ بہت ناپسندیدہ بندہ ہو، بتائیے ذرا، میں ملوں گا اس سے، اس کو سمجھاؤں گا اور اس سے توبہ کرواؤں گا، آپ بتا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کام آپ کا نہیں ہے، میں تو گنہگار بندے کے گناہوں کو چھپاتا ہوں، بتاتا نہیں۔ اگر گناہ بتا دے اللہ تعالیٰ، بیوی کے سامنے کھڑے ہونے کے منہ نہیں رکھ سکتے ہم لوگ۔ اگر گناہ اللہ بتا دے، ظاہر کر دے تو بیوی شوہر کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی، ماں باپ بچوں کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ میرا کام ہے، میں ستار ہوں، میں بتاتا نہیں کہ کون بندہ گنہگار اور کون بندہ سیاکار ہے، اس کو پردے میں رکھتا ہوں۔ کہا کہ بتا دیجئے، میں اس کو سمجھاؤں گا، بتاؤں گا۔ بہت ضد کی ہے تو اللہ نے فرمایا صبح گھر سے جب آپ نکلیں گے تو جس پر پہلی نظر آپ کی پڑے گی وہ بندہ میرے نزدیک سب سے ناپسندیدہ اس وقت میں۔ نکلے گھر سے تو ایک شخص پر نظر پڑی، کندھے پر چھوٹا سا اپنا بیٹا 8 سالہ بیٹھا کر کے بڑی تیزی سے بھاگتا ہوا جا رہا تھا۔ نظر پہلی پڑی انسان پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام روکنا چاہیں لیکن وہ رکا نہیں، چلتا گیا تیزی سے۔ سمجھ گئے کہ یہ بندہ بہت ہی ضدی ہے، اسی لیے بہت ناپسندیدہ ہے، میں روک رہا ہوں پھر بھی نہ روک رہا ہے، ایک نبی کو دیکھ کر کے بھی نہیں ٹھہر رہا ہے، چل گیا۔ اب دوسرا سوال پھر کیے، اچھا یہ بھی بتلائیے کہ اس وقت میں آپ کے سب سے پسندیدہ بندہ کون ہے؟ کون ہے سب سے پسندیدہ؟ کوئی تو ہوگا۔
بتلائیے اگر اچھا کوئی ہو تو میں اس سے محبت میں بھی کروں گا، ملوں گا۔ اللہ نے فرمایا یہ بھی میرا کام ہے، یہ تیرا کام نہیں ہے۔ کون ہے اچھا کون ہے برا یہ سب میں جانتا ہوں، یہ بتاتا نہیں ہوں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ جب آپ وہ بتا دیے تو یہ بھی بتائیے۔ بڑی عجیب نبی تھے، جلالی تھے۔ اگر آپ وہ بتائیں تو یہ بھی بتا دو۔ میرا رب بتا دیے کہ ٹھیک ہے، پھر صبح جب تمہاری نظر شام کو جب نکلو گے گھر سے اور تیری نظر جس پر پڑے گی وہی آدمی کیا ہے؟ سب سے میرا محبوب بندہ۔ اللہ جانتا ہے کہ کون کیا کل کرے گا، اس کے علم میں ہے۔ اخفا کا جملہ اللہ نے فرمایا قرآن کریم، تم ابھی سوچے نہیں ہو وہ بھی میں جانتا ہوں۔ اللہ بتا دیا اب انتظار میں شام کو نکلے تو اسی شخص پر نظر پڑی، کس پر؟ جس پر صبح نظر پڑی تھی شام کو بھی اسی پر پڑی۔ یہ بتا رہا ہوں اللہ کسی سے مشورہ نہیں لیتا ہے کہ میں اس کو معاف کروں یا نہیں معاف کروں۔ ہم اور آپ تو چاہ تو لیں، ہم اور آپ تو اللہ کے سامنے اپنی غلطیوں اور اپنے گناہوں کا تو اقرار دل سے تو کر لیں۔ پھر دیکھیے اللہ کے کیسی رحمت کے دروازے وہ کھول دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھیں تو حیران و پریشان، یا اللہ یہ عجیب تیری قدرت شان۔ صبح یہ دیکھا تو اس کے بارے میں آپ بتائیں سب سے ناپسندیدہ بندہ، شام کو بھی اسی پر نظر پڑی تو یہ بہت اچھا بندہ۔ سمجھ میں بات نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسئلہ ایسا ہے کہ یہ تھا شام کو بہت بڑا گنہگار بندہ، صبح تھا یہ بڑا گنہگار بندہ، لیکن شام کو ہو گیا میرا اچھا بندہ۔ حدیث پاک میں قرب قیامت میں لوگ صبح مسلمان ہوں گے، شام کو کافر ہو جائیں گے، شام کو مسلمان رہیں گے، صبح ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائیں گے، رات بھر میں ایمان وہ بدل جائیں گے۔ اور آج ایسا ہو رہا ہے، صبح تک ہم کچھ رہتے ہیں، رات تک کچھ سوچ کر کے کفر حلال حرام سب سوچ کر کے کفر میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اصل مسئلہ ایسا ہے میرا نبی کہ یہ جب جا رہا تھا اپنے بیٹے کو کندھے پر رکھ کر کے تو ایک بڑا جنگل اس کو نظر آیا۔ اس کے بیٹے نے اس سے پوچھا کتنا بڑا جنگل ہے ابا؟ کہا کہ بہت بڑا ہے۔ کہا کہ اس سے بھی بڑی کوئی اور چیز دنیا میں ہے؟ کہا کہ ہاں آگے بھی چلو پہاڑ نظر آئیں گے، وہ بہت بڑے پہاڑ نظر آنے۔ کہا ہاں یہ بہت بڑی چیز ہے، اتنے اونچے اتنے بلند یہ پھیلے ہوئے، ابا اس سے بھی کوئی اور بڑی چیز ہے؟ کہا کہ ہاں اس سے بھی بڑی چیز ہے، یہ دیکھ آسمان۔ ابا اس سے بھی کوئی اور بڑی چیز ہے؟ کہا کہ میرا گناہ۔ کیا ہے؟ میرا گناہ۔ اور یقیناً گناہ آسمان سے بھی بڑا، زمین سے بھی بڑا۔ ہم اور آپ اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں لیکن ہے وہ بہت بڑا۔ بیٹا آسمان سے بھی تیرے باپ کا گناہ بہت بڑا ہے۔ بیٹا نے پوچھا آپ کے گناہ سے بھی کوئی بڑی چیز اور ہے؟ کہا کہ ہاں میرے رب کی رحمت میرے گناہ سے بڑی ہے۔ اللہ، یہ جو جملہ یہاں پر لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید کوئی مت ہو، کتنا کر لیا کر لو، آؤ موقع تجھے دوں گا، کبھی رمضان کی شکل میں دوں گا، کبھی تہجد کی شکل میں موقع دوں گا، کبھی جمعے کی نماز کی شکل میں تجھے موقع دوں گا، کبھی حج کروا کر کے تجھے موقع دوں گا، کبھی اپنا گھر دکھا کر کے تجھے موقع دوں گا، کبھی قرآن سنا دکھا کر کے تجھے موقع دوں گا، کبھی یہ طاق راتیں بھی تجھے دے دے جا کر کے موقع دوں گا۔ معافی مانگو مانگو۔ تو میرے گناہ سے بڑی جو چیز ہے وہ میرے رب کی رحمت ہے۔ یہ ادا مجھے بڑا پسند آیا۔ کون فرمایا؟ اللہ نے حضرت موسیٰ سے۔ جس کا یہ جملہ بہت پیارا مجھے لگا، پسند آ گیا مجھے، اسی وقت میں نے اس کو معاف کر دیا اور اپنا اس کو محبوب بندہ بنا لیا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہوئیے۔ ہم سب کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اتنا اپنے آپ کو رو دھو کر کے اللہ کے سامنے اپنی امت کے لیے بخشش کے اتنا آسان راستے، آسان موقع بنا کر کے دنیا سے تشریف لے گئے ہیں کہ ہم کو اور آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا موقع رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے لیے فراہم کر دیا۔ آپ غمزدہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ مایوسی کی کیفیت ایک چہرے پر لگ رہا ہے۔ اللہ نے حضرت جبریل کو بھیجا، داؤ میرے محبوب ذرا غمزدہ معلوم ہو رہا ہے۔ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، لیکن حضرت جبریل کو بھیجے، جا پوچھو کیوں۔ حضرت جبریل آئے، کہا کہ اس لیے میں غمزدہ ہوں جبریل، سارے نبیوں کی امتیوں کی عمریں بڑی لمبی لمبی اللہ نے دی ہے، لگ رہا ہے کہ وہ صاحب اتنے نیکیاں کیے ہوں گے کہ میری امت سے وہ آگے جنت میں چلے جائیں گے، اور میری امت کی عمر تو کم ہے، لہذا یہ میری امت تو پیچھے رہ جائے گی۔ کون غم کر رہا ہے؟ نبی۔ چہرے میں ایک تبدیلی ہے۔ حضرت جبریل کہا کہ اللہ نے مجھے اسی لیے بھیجا ہے، آپ غم نہ کیجئے، ایک رمضان کا مہینہ آئے گا، اس میں چند راتیں اللہ دے گا کہ ایک رات بھی عبادت کر لیا تو کئی ہزار سالوں کی راتوں کی عبادت کا اس کو مزہ مل جائے گا، عمروں کی اس کو نیکیاں مل جائے گی۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، ہم سب کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی راہیں، اتنی شکلیں ہم اور آپ کے لیے بنا کر کے چلے گئے ہیں، اگر اس میں کہیں بھی مغفرت کے لیے، بخشش کے لیے اللہ سے تھوڑا سا جھک جائے، اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، شرط یہ ہم لوگ معافی مانگیں تو اللہ فرمایا اور سب معاف کروں گا۔ ایسا نہیں کہ رات کا گناہ معاف کروں گا، دن کا نہیں، دن کا معاف کروں گا، رات کا نہیں، بلکہ علماء مفسرین فرماتے ہیں شرک بھی کیا ہو، قتل بھی کیا ہو، کچھ بھی کیا ہو، سب اللہ معاف کر سکتا ہے۔ حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ ایک بڑے جلیل القدر صحابی گزرے، ایمان نہیں لائے تھے، کلب بکریوں والا قبیلہ ایک تھا جن کا پیشہ ہی بکریوں کو پالنا، بیچنا، خرید و فروخت، یہ مشہور تھے وہ لوگ، لیکن اس میں اللہ نے بڑا حسن پیدا فرمایا تھا، ہر ایک آدمی بڑا خوبصورت، اور آج تک اس قبیلے میں خوبصورتی اور حسن ہے، بہت حسن اور خوبصورتی، قدرتی حسن جو ہے نا وہ بڑی عجیب چیز ہوتی ہے، اور بناوٹی حسن میں کوئی دم خم نہیں۔ آپ چلے جائیے کشمیر کے علاقوں میں، وہاں ایسے لوگ ملیں گے، مزدور ٹائپ کے مرد حضرات ملیں گے، مزدور ٹائپ کی خواتین حضرات ملیں گی، اللہ نے غضب کا حسن اور ان کے چہرے پہ ایک عجیب نکھار دیا ہے کہ یہاں کے مرد حضرات کتنا چہرے پر میں وہ کیا کہتے ہیں گھستے رہے تب بھی وہ اتنا خوبصورت نظر نہیں آئیں گے، یہاں کی ماں بہنیں عورتیں کتنا بھی وہ بناوٹی شکلیں بنا لے وہ نہیں، قدرتی نے جو وہاں کے کھیتوں میں کام کرنے والے مزدوروں میں حسن نظر آتے ہیں، تو قدرتی کبھی کبھی اللہ نے، تو اس قبیلے میں لوگ بڑے خوبصورت، دہیہ کلبی بھی جو تھے وہ سردار تھے اور بڑے خوبصورت، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ان کی ذرا تھوڑی سی قربت اور دوستی تھی، تو کبھی کبھی کہتے تھے ارے دہیہ میرے دوست تو ایمان لے آتا تو بڑا اچھا لگتا، اور آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے ہیں رسول اللہ ان کے حق میں آپ دعا کیجئے جیسے میرے حق میں آپ نے دعا کی تھی، نبی دعا فرماتے تھے۔ ایک دن کا ایسا ہوا کہ ان کو اللہ نے توفیق دے دی، اور ایک دن چل گئے، نبی کے دربار پر حاضری کا ارادہ لے کے آ گئے، کلمہ پڑھنے کی نیت سے، دیکھ کر کے لوگ خوش ہو گئے، قبیلے کے سردار وہ بھی دہیہ آ رہے ہیں جس کے حسن کا چرچا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں تو کہا کہ آ رہا آنے دو، اگر نیت اچھی ہے تو میں اس کے لیے استغفار آئیں، الغرض تفصیل ہے ایمان لانے کے لیے پیش کیے، اللہ کے رسول نے فرمایا میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ میں کلمہ پڑھا دیتا ہوں، رکھیں، لیکن وہ اپنے ہاتھ کو تھوڑی دیر میں کھینچ دیے کہ یا رسول اللہ ہم سے بہت بڑے بڑے گناہ ہوئے ہیں، کیا وہ سب گناہ یہ چھوٹے سے کلمے کی وجہ سے اللہ معاف کر دے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ، کلمے کی یہ طاقت ہے، کلمے میں یہ اثر ہے، کلمے کو اللہ نے اتنا پاورفل بنایا ہے کہ سب گناہ کو اللہ معاف کر دے گا۔ آقا نے بہت بڑا گناہ کیا، کون سا گناہ بتا نہیں رہے تھے، نبی خود پوچھتے گئے، زنا کیا، چوری کیا، فلاں کیا، قتل کیا، کیا کیا، کہا کہ یہ بھی نہیں کیا، زنا نہیں کیا، چوری نہیں کیا، یہ سب
نہ پھر کون سا گناہ؟ کہا کہ میں قبیلے کے سردار، میں 100 لڑکیوں کو زندہ دفن کر کے آیا ہوں۔ کتنے؟ 100۔ جس کے گھر میں لڑکی اور دفن کرنے کا ارادہ تو وہ لوگ میرے حوالے کر دیتے تھے اور میں جا کر کے اس کو زندہ دفن کر دیتا۔ تو تعداد تقریباً 100 یا اس سے بھی زیادہ کو میں نے دفن کیا۔ یا رسول اللہ، یہ بہت خطرناک گناہ ہے، کل قیامت میں ہم سے ضرور اللہ پوچھے گا، اس لیے میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، کہ یہ بھی گناہ اللہ میرا معاف کر دے گا؟ کتنا بڑا گناہ ہے، مانگیے معافی، موقع ہے، بولیے نہیں، غفلت میں نہیں۔ 5 رات جاگنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ابھی الیکشن کا ٹائم آئے گا تو ووٹر ریڈی کو ایسے ایسے کرتے کرتے پوری رات جگ جاؤ گے حکومت بنانے کے چکر میں، لیکن بنتا نہیں جب تک کہ اللہ کا فیصلہ نہ ہو۔ شادی بیاہ کا موقع آ جائے تو پھر اس کے سجانے بجانے گجانے کے لیے پوری رات گزار دیں گے، لیکن وہ سب تفریح ہو جائے گی۔ اگر یہ 5 راتوں میں گڑ گڑا گئے، رو گئے ہیں اللہ کے سامنے، تو بہت بڑی نعمت حاصل کر لیں۔ یا رسول اللہ، یہ کام کر کے آیا ہوں، اگر آپ یہ فرماتے ہیں کہ اس کلمے کی بنیاد پر اللہ میری بخشش اور معاف کر دے گا، کل قیامت میں سوال نہیں کرے گا، کلمہ پڑھ لیتا ہوں میں۔ ابھی کلمہ نہیں پڑھے تھے، اس سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، کہا یا رسول اللہ کہہ دیجئے دہیہ کلمے سے اللہ سب گناہ کو معاف کر دے گا۔ اس لیے حساب لینے والا کون ہے؟ وہ اختیار رکھتا ہے کسی کو معاف کر دے، ان تعذبہم، اگر چاہے عذاب دے دے، اگر چاہے تو معاف کر دے۔ اس لیے نبی ہاتھ اٹھا کر کے دعا کیا کرتے تھے، اللہ آپ با اختیار ہیں، محمد کو بھی چاہیں گے تو سزا دے دیں گے، تو محمد کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساتھی دہیہ سے کہہ دیجیے اللہ معاف کر دے۔ اور ایک اور انعام اس کلمے کی بنیاد پر ان کو دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، ہم کو بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ کہہ دو میرے محبوب سے اور دہیہ قلبی سے کہ اب جب بھی میں روئے زمین پر، آسمان سے، عرش سے زمین پر آیا کروں گا، اور کبھی میں انسان کی رنگ اور شکل اور روپ اختیار کروں گا، تو اللہ نے فرمایا کسی کا روپ اور شکل نہیں اختیار کرنا، بلکہ دہیہ قلبی کی شکل میں جانا جبریل۔ اس لیے اب جب بھی میں آؤں گا آپ کے پاس میں انسان کی شکل میں، تو شکل کس کی ہوگی؟ دہیہ قلبی کی شکل ہوگی۔ یہ ہے کلمے کی پاور، یہ ہے کلمہ شہادت کی پاور، یہ ہے اللہ کی طاقت۔ لہذا جب بھی حضرت جبریل علیہ السلام آتے تھے تو شکل کس کی نظر آتی تھی؟ دہیہ قلبی کی نظر آتی تھی۔ بڑے خوبصورت، بڑے اونچے درجے کے صحابی بنے۔ ایک موقع پر بیٹھے تھے نبی کے بازو میں، کچھ لوگ آئے اور حضرت جبریل اٹھ کر کے جانے لگے، انہی کی شکل میں تھے۔ لوگوں نے دیکھ کر کے کہا یا رسول اللہ یہ دہیہ قلبی عجیب آدمی ہے، ابھی تو ملے تھے بازار میں اور ابھی یہاں آئے پھر اٹھ کے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول مسکرائے، کہا کہ تجھے پتہ نہیں، یہ تو جبریل بیٹھے تھے اب جا رہے ہیں۔ میرے بھائی کے بزرگوں عرض یہ کر رہا ہوں کہ مانگو اللہ سے، معافی مانگیے، جمع مت کر رکھیے کہ بوڑھا ہو جاؤں گا تب معافی مانگوں گا، حج کروں گا تب معافی مانگ لوں گا، بیٹا بیٹی کی شادی کر کے رخصت ہو کر کے پھر سے معافی مانگوں گا۔ یہ سوچتے سوچتے کتنے بزرگ قبرستان کے حوالے ہو گئے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، اس سے بھی بڑی قرآن میں کوئی امید والی آیت گنہگار کے لیے نہیں ہے۔ سارے مفسرین کا اس پر اتفاق ہے۔ کیا فرمایا؟ میرے بندوں سے آپ کہیے، کہنے والا بھی کتنا پیارا ہم سب کا نبی، کہلوانے والا رب مہربان رب کریم ہے۔ اور کس کے ذریعے سے کہا جا رہا ہے، کہاں لکھا جا رہا ہے؟ قرآن میں لکھا جا رہا ہے۔ اللہ بھی اعلیٰ، میرا نبی بھی اعلیٰ، قرآن بھی اعلیٰ۔ اب اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی مضبوط بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا میں معاف کرنے والا، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، رجوع کرتے رہو اپنے رب سے، وَأَسْلِمُوا، اللہ کی فرما برداری کرتے رہو، قبل یہ کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے اور تمہاری کوئی مدد نہ کرنے والا ہو۔ یعنی موت سے پہلے یہ سب کام کر لو، موت کے بعد نہیں۔ موت جب آگے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا،
موت جب آ گئی تو پھر یہ موقع نہیں ملے گا، اس سے پہلے پہلے اللہ سے رجوع کر لو، اس سے پہلے پہلے مغفرت کے فیصلے کرا لو، اس سے پہلے پہلے اللہ کو راضی کر لیجئے، فرما برداری کر لیجئے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو اچانک موت آ جائے اور توبہ کی توفیق نہ ملے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ۔ اللہ فرما رہا ہے اتباع کرو اچھی باتوں کی۔ کون ہے اچھی بات؟ سب سے اچھی بات لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس سے بہتر اور اچھی بات اللہ نے اس دنیا میں کوئی چیز بنائی ہی نہیں ہے۔ تبھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ آپ مجھے کوئی اچھا کلمہ دیجئے، وظیفہ دیجئے جو میں پڑھ کر کے آپ کو خوش کروں۔ کہا کہ کوہ طور پر آ جاؤ۔ کوہ طور پر پہنچے تو اللہ فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھو۔ کیا پڑھو؟ تو حضرت موسیٰ نے تو سب پڑھتے ہیں، امیر غریب سب پڑھتے ہیں، آپ سے تو خاص لینے کے لیے میں آیا تھا۔ کہا کہ موسیٰ میرے خزانے میں اس سے بڑا اور کوئی خاص چیز ہے ہی نہیں۔ یہ جب تک یہ کلمہ دنیا، یہ جب تک یہ کلمہ چاند سورج، جب تک یہ کلمہ زمین و آسمان، جب تک یہ کلمہ ہم سب، یہ کلمہ جس دن ختم سب ختم۔ اس لیے فرمایا کہ کلمے کی اتباع کرو، قرآن کی اتباع کرو، اچھی باتوں کی اتباع کرو، قبل یہ کہ تمہارے پاس اچانک اللہ کی پکڑ آئے تم کو شعور بھی اس کا نہ ہو۔ ہوتا ہے نا، چلتے چلتے آدمی گر گیا، مر گیا، چلتے چلتے حادثہ ہوا، ختم ہو گیا، چلتے چلتے آدمی پر زلزلہ آ گیا، چلا گیا، چلتے چلتے آسمان زمین ہو گئے، ختم ہو گیا، موقع نہیں ملا۔ اللہ فرما رہا ہوشیار کر رہا ہوں تجھے کہ ایسا ہو سکتا ہے، اس سے پہلے پہلے کیا کرو؟ مجھے راضی کر لو، توبہ کر لو، رجوع الی اللہ کر لو۔ اور اگر نہیں کرو گے تو 3 تمنا مرنے کے بعد کرو گے، یہ پوری نہیں ہوگی۔ سنیے وہ 3 تمنا، آج اگر کریں گے تو اللہ ہو سکتا پوری کر دے، لیکن مرنے کے بعد کریں گے تو ہوگی نہیں۔ کیا کہ اللہ ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، جب مرنے کے وقت یا مرنے کے بعد جب اللہ کی پکڑ، عذاب، یہ ساری چیزیں نظر آنے لگے گی، پریشانی، تب کیا کہیں گے؟ اے افسوس، ہائے افسوس، ہم نے اللہ کے معاملے میں بڑی زیادتی کی، یعنی ہم نے مانا نہیں۔ جب جب بھی اللہ مجھے اپنی طرف بلائے ہم ٹھکراتے چلے گئے، منہ موڑتے چلے گئے، ہم زیادتی کرتے رہے اور اللہ کو نافرمانی اللہ کی کرتے رہے۔ فی جنب اللہ وَإِن كُنْتَ لَمِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اب کیا ہو گیا؟ ہمیں نقصان اٹھانے والے میں ہو گیا۔ بعد میں تمنا کریں گے ہائے افسوس میں یہ کام نہیں کیا، ہائے افسوس۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے کل میدان محشر میں نیکی کرنے والا بھی افسوس کرے گا اور گناہ کرنے والا بھی افسوس کرے گا۔ نیکی کرنے والا اس لیے افسوس کرے گا کہ کاش کہ اور نیکیاں کیا ہوتا تو جنت کے اور اعلیٰ درجے میں مزے لیتا اور جاتا۔ گناہ کرنے والا افسوس کرے گا کاش کہ میں بھی کچھ نیکی کر لیا ہوتا تو ان بھائیوں کے ساتھ میں بھی جنت میں ہوتا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کل تجھے یہ تمنا، یہ آرزویں دل میں آئے گی لیکن یہ پوری نہیں ہوگی۔ یا حضرت دوسری تمنا او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، کیا کریں ہم مجبور تھے، اللہ ہی نے مجھ کو ہدایت نہیں دیا اس لیے ہم اچھے نہیں بن سکے۔ دیکھا آدمی کتنی چالاکی، وہاں کہے گا، یہ سوچے گا اور اللہ پر الزام لگا دے گا آپ نے ہدایت ہی نہیں دی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ آپ ہدایت دے دیے ہوتے تو ہم متقی بن گئے ہوتے ہیں۔ انسان سے بڑا جھوٹا اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے، اسی لیے ہمارے استاد کہتے ہیں اتنا جب جھوٹ نہ بولے انسان، اتنی عادت نہ جھوٹ کی لگا لے، اور جب لگ جائے گی تو قبر میں بھی جھوٹ بولے گا۔ کیا بولے گا؟ جب منکر نکیر دو فرشتے دنیا میں، یاد ہے نام بتایا تھا پہلے، کون سا فرشتہ؟ کرامن کاتبین۔ موبائل میں کوئی نہیں لکھا ہوا اس لیے ڈرتے ہیں کہ فرشتے کے نام لکھ لیں گے تو بڑا خطرہ ہے۔ کرامن کاتبین، اور قبر میں 2 فرشتہ منکر نکیر۔ تو کہتے ہیں کہ اتنا جھوٹ کا عادی انسان جب ہو جاتا ہے تو ہر جگہ جھوٹ۔ قبر میں بھی یہ 2 فرشتے آئیں گے نا، اٹھو بھائی ذرا 2-3 سوال کا جواب دو، تو اٹھ کر کے کہے گا آپ سے پہلے 2 آئے تھے پوچھ کے چلے گئے۔ فرشتہ بھی حیران ہوگا، یار یہ کون آدمی آ گیا آج تک کے قبر میں، ایسی بات میرے سے پہلے کون آ گیا؟ تو اتنا مت جھوٹ بولنے کی عادت بنا لیجئے کہ اللہ کے سامنے بھی کہنے لگے گا کہ آپ توفیق دیے ہوتے تو ہم اچھا بن گئے ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرمائے گا ہم تو تم کو توفیق دی، اذان نہیں سنتے تھے یہی تو توفیق ہے، مسجد نہیں دیکھتے تھے یہی تو توفیق ہے، قرآن نہیں دیکھتا تھا یہی تو توفیق ہے،
کسی عالم کی بات نہیں سنا، یہی تو توفیق ہے۔ مرتے وقت کسی کا جنازہ نہیں دیکھا، یہی تو توفیق ہے۔ کفن پہناتے اوڑھتے نہیں دیکھا، یہ توفیق ہے۔ کسی کے جنازہ تم نے آ کے مسجد اور کہیں نہیں پڑھا، یہی تو توفیق ہے۔ کیا تیرے شہر میں، تیرے محلے میں کیا قبرستان نہیں ہے؟ یہی تو توفیق ہے۔ کیا تیرے گھر سے مردے کبھی نہیں اٹھے؟ یہی تو توفیق ہے۔ لہذا میرے بھائیو بزرگوں، توفیق کے تو اللہ راستے کھول دیے ہیں۔ ایسا نہیں کہ آسمان سے حضرت جبریل آئیں گے اور آپ کو بستر سے اٹھائیں گے، غسل کرائیں گے، وضو کرائیں گے، کپڑا پہنائیں گے اور پھر مسجد گود میں لا کر کے یا مصلی پر رکھیں گے۔ بھائی تیری عبادت بڑی پسند ہے اللہ کے لیے، اس لیے تم اب عبادت کرو، اور پھر اٹھا کر کے گود سے لے جا کر کے چھوڑ دیں گے، تب توفیق کہو گے؟ توفیق اس کا نام نہیں ہے۔ توفیق مسجد کو دیکھ کر کے نماز پڑھیے، اذان سن کر کے پڑھیے، یہ توفیق ہے۔ جنازہ دیکھ کر کے مرنے کو یاد کیجیے، یہ توفیق ہے۔ یہ توفیق یہ سب پھیلا دی اللہ تعالیٰ۔ اب اس سے کیا، بیمار کو نہیں دیکھتے ہو، دیکھ کر کے توفیق لیجئے کہ اللہ نے صحت مجھے دی۔ غریب کو نہیں دیکھتے ہیں، دیکھ کر کے توفیق اور شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے ان کو دولت مند بنایا ہے۔ اس لیے توفیق کے راستے اللہ نے پورے کھول رکھے ہیں، اب الگ سے کوئی توفیق نہیں۔ اور یہی تو توفیق ہے کہ آپ نماز پڑھیں، ہم نماز پڑھیں، پھر ہم لوگ بیٹھ کر کے یہ مذاکرہ کر رہے ہیں، یہ تو توفیق ہے۔ اس سے بڑی اور کیا توفیق؟ تو وہاں کل کہیں گے کہ بات چلے گی نہیں، یہ تمنا پوری نہیں ہوگی۔ تیسری تمنا، او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین۔ کاش کہ اگر اللہ دوبارہ بھیج دیتا دنیا میں تو بہت نیکی کر کے آ جاتا میں۔ یہ تمنا کریں گے لوگ، کیا کریں گے؟ ایک مرتبہ اللہ بھیج دے، ٹرائی تو کر لے اللہ، پھر دیکھو۔ جیسے مجرم کہتا کہ حضرت ایک مرتبہ چھوڑ دیجئے بس، پھر اب ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن ٹھیک نہیں ہوتا اگر دل سے وہ توبہ نہیں۔ لہذا مرنے کے بعد میں یہ تمنا کریں گے، ایک مرتبہ بھیج میرا رب، دولت پوری لگا دوں گا، عبادت پوری کروں گا، اتنا کروں گا، فاکون من المحسنین، نیک ہی نیکی ہوگی، گناہ کہیں نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتا بل قد جاءت آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین۔ یہ وقت ختم ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ اب یہ چانس نہیں۔ جتنی توفیق کی باتیں تھیں، جتنی تمنا تمہاری تھی، وہ سب میں نے دنیا میں پورا کرنے کے لیے وقت دیا، لیکن تم نے کیا نہیں، تکبر کیا، غرور کیا، انکار کیا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ، اب تو حال یہ ہے ایسے لوگوں کی کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، کالے ہوں گے، میدان محشر میں دور سے نظر آ جائیں گے، یہ منکر لوگ ہیں، یہ فلاں فلاں لوگ ہیں، اور ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور اگر ایسا نہیں بلکہ دنیا میں اللہ سے اپنے آپ کو منوا کر کے معافی تلافی ہو گئی ہوگی، تو اللہ فرمایا وَيُنْجِي اللَّهُ الَّذِينَ، پھر تو ہم ایسے لوگوں کو نجات دے دیتے ہیں، پھر اس کو کوئی کل قیامت کے دن کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی اور نہ ان کو کوئی غم ہوگا۔ تو یہ تین تمنا میرے بھائی بزرگوں وہاں جا کریں گے، یہیں کر لیجئے اور یہیں پوری کر لیجئے۔ ابھی موقع ہے، ابھی چانس ہے، ابھی حالات بھی ہیں، اتنے بگڑے نہیں ہیں جتنا ہم لوگوں نے سوچ کر کے بیٹھ لیا ہے، اس لیے ابھی کر لیجئے۔ ابھی ہیں یہ ساری چیزیں پوری کرنے کا، ابھی اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، وہ کہہ رہا ہو آؤ معافی مانگو۔ اس لیے یہ 5 رات، کون سی رات؟ طاق رات، مت سوئیے، مسجد میں پڑے رہیے، یہی اللہ اللہ کرتے رہیے، گھر میں کرتے رہیے۔ 5 رات اگر نہیں سوئیں گے اور اللہ اللہ کریں گے، یا سو بھی گئے تو نیکی کے ساتھ سوئے، کیا بگڑ جائے گا؟ سڑکوں پر نظر نہیں آئیے، گھومیے پھریے نہیں، گھر میں رہیے، مسجد میں رہیے، تلاوت کیجیے، ذکر کیجیے، دعا کیجیے، گھر میں ایک اپنا ماحول بنائیے۔ ایسا نہ ہو کہ بس 5 رات میں کچھ دنیا ادھر سے ادھر نہیں ہو جائے گی، 5 رات جگ جائیں گے تو قیامت تک قبر میں سکون سے سونے کے لیے قبر میں مل جائے۔ اس لیے وقت لگانا ہے۔ ایک بات تو یہ 5 راتوں کی قدر کرنی، کریں گے کہاں پر؟ مسجد میں یا گھر میں، جہاں بھی ہو، یا پھر ہوٹل میں۔ ہوٹل بازی تو پورے سال ہوتے رہتے نوجوانوں بزرگوں، کچھ اللہ کے لیے۔ دوسری بات، اعتکاف سب سے بہترین چیز ہے۔ کیا ہے؟ اعتکاف میں بیٹھنا آخری عشرے میں میرے آقا کی سب سے پسندیدہ عمل صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سب سے پسندیدہ عمل۔ آپ
مستقل اپنے جب سے اس کا حکم ہوا آپ کبھی بھی اس کو ترک نہیں کیے۔ تو اعتکاف میں وہ آدمی بیٹھتا ہے، اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک ضرورت مند ہے اور دنیا کے کسی بڑے آدمی کے گھر بار بار جاتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ بار بار جاتا ہے، دروازہ کٹکھٹاتا ہے، ضرورت مند ہوں دے دو، ضرورت مند ہوں دے دو، لیکن وہ نہیں کھولتا ہے۔ لیکن یہ بندہ جاتے رہتا ہے۔ 10ویں دن پہنچا تو اس کو رحم آ گیا، خود نہیں تو اپنے بیٹے سے کہا رے یہ بیچارہ 10 دن سے آ رہا ہے، دے اس کو کچھ دے کر کے بھیجو۔ پتھر دل بھی انسان 10 دن میں کیا ہوتا ہے؟ نرم ہو جاتا ہے۔ وہ تو غفور و رحیم ہے، روز دروازہ کھٹکھٹائے نہیں۔ اعتکاف والے کی یہی حیثیت ہے، معتکف کا یہی مقام ہے کہ وہ آ گیا رب کے دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے، اللہ ہم گنہگار ہیں، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ لہذا ایک نہ ایک وقت ایسی گھڑی آئے گی کہ رحمت کے دروازے اس کے لیے کھلیں گے اور اللہ اس کی بخشش و مغفرت، اس کی دعائیں اور اس کے لیے خیر کے رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ لیکن ہاں معتکف ہو، معتکف اعتکاف کرنے والا اس حیثیت کا اور اس مزاج کا بھی ہو۔ ایسا نہ موبائل لے کے، جو اعتکاف میں بیٹھا اگر موبائل لے کر کے آیا ہے تو میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، لیکن میرا یہ دل کہتا ہے کہ اس کا اعتکاف ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس لیے موبائل ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ اعتکاف میں لے کر کے آئیں تو پوری دنیا سے اب جڑے ہوئے کٹے نہیں ہیں۔ کہیں نہ کہیں انگلی اس میں کھجلی ہوگی، کیا ہوگی؟ انگلی کھجلی ہوگی، کبھی ٹچ بیوی کے پاس، کبھی اس کے پاس۔ نہیں حضرت ایک ضروری بات ہے، اللہ کے گھر میں آئے اب اس سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے اپنے موبائل کو گھر میں اعتکاف میں بیٹھا تو 10 دن کے لیے کہاں بیٹھا ہو؟ اس کو کہو اس کے شوکیس میں بیٹھا دو کہ آپ 10 دن یہاں حضرت بیٹھیے، میں 10 دن وہاں بیٹھتا ہوں، تب آپ صحیح اعتکاف کرنے والے ہوں گے۔ اور اگر وہ حضرت کو لے کر کے یہاں آ گئے ہیں تو کھجلیاں ہوتی رہے گی، کوئی نہ کوئی فون کرے گا، کوئی نہ کوئی انگلی میں ٹچ ہوں گے، کوئی غلط تصویر نظر مسجد میں کھلی جائے گی، کوئی بے حیا کی آواز آ جائے گی آنکھوں میں، تو پھر آپ اعتکاف کرنے والوں میں صحیح نہیں ہوں گے، اور جو نور آنا چاہیے وہ نور نہیں آئے گا۔ اعتکاف کیسے کرنا بتاؤں؟ بس ایک چھوٹا سا واقعہ سنیے۔ حضرت ابراہیم ادھم بہت بڑے بادشاہ تھے۔ کیا تھے؟ بہت بڑے بادشاہ تھے، کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ ایک دن اپنے خاص حجرے میں سو رہے تھے تو اوپر ان کے حجرے پر، محل پر کھٹ کھٹ دوڑنے کی آواز۔ ڈر گئے، اٹھے، کہا کہ کون ہے میرے محل کے چھت پر دوڑ رہا ہے؟ کہا کہ کوئی نہیں مالک، میرا اونٹ گم ہو گیا، میں تلاش کر رہا ہوں آپ کی چھت پر۔ کہا کہ کم بخت اونٹ جنگل میں گم ہوتا ہے یا یہاں محل پر گم ہوتا ہے، اور وہ بھی چھت پر تلاش کر رہا ہے؟ تیرا اونٹ اگر گم ہوا تو جنگل میں جاؤ نہیں۔ کہا کہ تو بھی یہاں محل میں آرام سے اللہ کو تلاش کرے گا، نہیں ملے گا، تو بھی یہاں سے نکل تب اللہ ملے گا۔ بس یہ بات ان کو لگی، بادشاہ وقت ہے۔ صبح نکل گئے، کسی کو بتائے بغیر نکل گئے۔ کہا کہ اب جاتا ہوں اللہ ہی کے گھر۔ ایسی جگہ چلے گئے دور جہاں کوئی بھی آنے جانے والا نہ ہو، چھوٹی سی بستی کے چھوٹی سی مسجد میں جا کے پڑھ گئے۔ کہا کہ کچھ دن یہیں ذرا اعتکاف کر لوں، اللہ کو منوا لوں، رو لوں، گڑ گڑا لوں، اللہ کو حاصل کر لوں۔ کونے میں بیٹھ گئے تو ایک اور آدمی ادھر کونے میں بیٹھا تھا پہلے سے، وہ سالوں سے وہ بیٹھا ہوا، اس کا وہیں رہنا سہنا سب۔ 2-3 دن دیکھے بیچارہ یہ بھی آیا لیکن شکل و صورت بڑی اچھی ہے۔ ایک دن اٹھ کر کے ان کے پاس میں آیا، آپ کون ہیں، کہاں سے؟ کہا کہ نہیں کہیں سے کچھ بھی نہیں، بادشاہ ہے، لیکن لوگ نہیں جانتے، اس لیے فوٹو تصویر کا زمانہ نہیں تھا۔ اب تو 5 کلو راشن دیں گے تو 10 مرتبہ تصویر کچ 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 ہے، تاکہ سب جانے یہ گلی کے کونسلر صاحب دے رہے ہیں، یہ ڈی جی صاحب دے رہے ہیں، وہ دے رہے ہیں، وہ دے رہے ہیں، یہ دے رہے ہیں، سب کو بھیجیں گے، دیکھو میں یہ کیا ہوں۔ وہاں پہنچتا بھی نہیں، یہی رہ جاتا ہے وہ سب۔ بادشاہ وقت بیٹھا ہے، آ کر کے کون؟ کہا کہ بس جیسے آپ بیٹھے میں بھی بیٹھ گیا ہوں، اللہ کی تلاش میں راضی کر۔ کھانا پینا آپ کچھ کھا نہیں رہے؟ کہا کہ بس چل رہا ہے۔ کہا کہ آپ میرے ساتھ کھانا کھائے گی، میرا معاملہ ایسا ہے، میں برسوں سے یہاں بیٹھا ہوں۔ کہاں؟ اس مسجد میں برسوں سے بیٹھا۔
میرا کھانے کا انتظام اللہ کرتا ہے۔ کہا کہ کیسے کرتا ہے؟ کہا کہ جب مجھے بھوک لگتی ہے تو صبح بھی اللہ کھانا بھیجوا دیتا ہے کسی سے، شام کو بھی بھیجوا دیتا ہے، ابھی آئے گا تھوڑی دیر کے بعد کھانا۔ اور حقیقت میں تھوڑی دیر کے بعد میں سیدھا سادہ کھانا آیا، بلایا آؤ کھا لو۔ 2-4 دن کھلاتے رہے، ایک دن مذاقن یا جیسے بھی امتحاناً کہا کہ آپ بھی تو 10 دن کے قریب لگ رہے ہیں یہاں بیٹھ گئے ہیں، ہمارا کھانا اللہ اس طرح دیتا ہے اور فوراً آ جاتا ہے، آپ اتنے دن بیٹھے ہیں تو آج آپ اللہ سے مانگیے، دیکھیے آپ کو ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے۔ موتقف ہیں اسے دنیا سے کٹ کٹا کر کے، یہاں تو سب لے کر کے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو قرضہ نہیں دینا ہو تو حج میں چلے جاؤ، اعتکاف میں رمضان میں بیٹھ جاؤ۔ اب وہاں سے فون کرے گے، رے حج میں آیا ہوں آ کے دے دوں گا۔ ارے تجھے معلوم نہیں کہ رمضان میں اعتکاف میں بیٹھا ہوں؟ کسی کو تڑپا کر کے اعتکاف میں بیٹھنا بھی صحیح نہیں ہے۔ جو تو میرے وجہ سے کوئی مجبور اور پریشان ہو، پہلے اس کی پریشانی حل کر کے آئیے، وہ بڑا اعتکاف ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک غریب آ کر کے روتا ہوا دیوار سے مسجد نبوی میں لگا، سوچ رہا تھا۔ انہوں نے دیکھا کیوں، کیا پریشانی؟ کہا کوئی پریشانی نہیں، ایک شخص سے قرض لیا تھا، وہ روز آ کے ستا رہا ہے، مجھے دینے کی ہمت نہیں ہے، کچھ ٹائم مانگ رہا ہوں اس سے، وہ دے نہیں رہا ہے۔ کہا کہ کون ہے جو نہیں دے رہا ہے؟ آؤ میں چلو سفارش کر دیتا ہوں۔ جوتے اٹھائے نکلنے لگے، وہ ہاتھ پکڑا، اے رسول اللہ کا چچا، شاید آپ کو خبر نہیں ہے کہ آپ سنت کے اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد سے باہر جاتے ہی آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ کہا کہ مجھے ہوش میں ہے کہ میں سنت اعتکاف میں بیٹھا ہوں، مسجد سے نکلتے میرا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، لیکن میں اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوں، کسی ضرورت مند کی ضرورت کا پوری کر دینا 10 سال کے اعتکاف سے بھی زیادہ ثواب ہے۔ اس لیے کسی کو ٹلا الا کر کے یہاں مت بیٹھیے، ستا کر کے مت بیٹھیے، گھر کا انتظام اگر آپ کی ذمہ ہے تو کر کے بیٹھیے، تاکہ بار بار آپ کو فل پر کو ٹچ نہیں کرے۔ اجی روٹی نہیں ہے، آٹا نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، سب سکون کر کے آ کے بیٹھیے، صرف اور صرف اللہ کے لیے، پورا چھوڑ کر کے ابراہیم ادھم بیٹھ گئے۔ آگے ٹھیک ہے، اگر آپ کہہ رہے ہیں تو آج میں دعا کرتا ہوں۔ عشاء کی نماز کے بعد وہ بھی دعا کی کہ پروردگار تو انتظام کر دے۔ تھوڑی دیر کے بعد بہترین کھانا بڑا تش میں آیا، انواع اقسام کی چیزیں، طرح طرح کی خوشبو سے مسجد پھیل گئی۔ آیا، کہا کہ لیجئے، اب وہ لیے اور رکھیں، کہا کہ آؤ دوست آ جاؤ۔ آیا تو دیکھا، وہ 2 سال سے میں بیٹھا ہوں مسجد میں، سیدھی روٹی چٹنی دال اللہ کھلا رہا ہے، یہ 10 دن میں اس کا اتنا مقام اونچا بڑھ گیا، اتنا جلدی اس کی ترقی۔ انسان ہے، کچھ بھی ہو جائے، یہ حسد چھوٹتا نہیں ہے۔ تو یہ گویا کہ اللہ سے اس نے ایک شکوہ رکھا دل میں، اور یہ زبان حال سے تو نہیں کہہ رہا، دل سے کہہ رہا، اور دل کا سننے والا کون؟ سن لیا اللہ نے۔ 2 سال سے بیٹھا ہوں، روٹی چٹنی کھلا رہا ہے، یہ 10 دن سے آ کے بیٹھے تو اتنا شاندار کھانا۔ آواز آئی، ارے بندہ دیکھ، تیری قربانی اور اس کی قربانی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو سڑک پر پھر رہا تھا، ٹھکانہ میں نے اپنے گھر میں تم کو دے دیا، یہ میرا بڑا احسان ہے تمہارا، اور روز جو سیدھی سادی روٹی دے رہا ہوں، یہ بھی میرا احسان ہے۔ نہ تمہارا کوئی گھر خاندان تھا، کچھ بھی نہیں تھا، آ گیا میں، بنا لیا اپنا۔ ان کی قربانی دیکھ، یہ محل بھی چھوڑا، خادم بھی چھوڑے، خزانے بھی چھوڑے، نرم بستر بھی چھوڑے، ساری سواریاں چھوڑ دی، سارا آرام سکون سب چھوڑ چھاڑ کر کے اس بندے نے بڑی قربانی دے کر کے آیا ہے، جس کی جتنی بڑی قربانی اتنا بڑا اجر بھی میں دیتا ہوں۔ اس لیے اس کے قربانی اور اس کی محنت پر میں یہ اجر دیا ہوں، لہذا کچھ نہیں کریں گے اور کہیں گے کہ نہیں ہم کو جنت دے دیجئے تو کیسا ہوگا؟ اعتکاف میں بھی بیٹھیں اور پھر دعا کریں گے قبول نہیں، تو پہلے یہ غور کر لیجئے کہ ہم کہاں کہاں اعتکاف کے خلاف کام کیے ہیں۔
اس لیے اللہ سے رجوع کرنے کا وقت ہے، خوب دعا کریں، مبارکباد، قابل مبارکباد جو بزرگ حضرات اعتکاف میں بیٹھے ہیں ان کے لیے ہم لوگ بھی دعا کریں گے، آپ بھی خوب دعا کیجئے، ساری امت کے لیے کیجئے، لیکن بس ایک خیال رکھیے مسجد کے آداب، مسجد کے احترام، فضول بات، قصے کہانی ادھر ادھر نہیں، جب تک طبیعت چاہے قرآن پڑھیے، طبیعت چاہے درود شریف پڑھیے، طبیعت چاہے ذکر کیجئے، نہیں تو سو جائیے، یہی سب سے بڑی عبادت ہے، اس لیے اس کا خاص خیال رکھیے۔ اور جو حضرات ابھی تک کے بیٹھے نہیں ہیں، جبکہ بیٹھنا چاہیے، خاص کر ان لوگوں کو جو ریٹائرڈ بزرگ حضرات ہیں، ہمارے گھر میں کچھ کام نہیں ہے، آ جائیے 10 دن بیٹھیے اللہ کے یہاں، جو کچھ نہیں کام آپ کا گھر میں، صرف دودھ کی پیکٹ لانا یا بچوں کو گود میں لے کر کے ٹہلنا پھرنا، اس سے بہتر ہے گھر والے ان کو بھیجیں، اپنا نمائندہ بنا کر کے جائیے، 10 دن اللہ کے سامنے اپنے اور اپنے گھر والوں اور اپنی امت کی خاطر کچھ دعا کر کے آئیے۔ لہذا ایسے بزرگ حضرات کو بیٹھ جانا چاہیے جن کا کوئی کام نہیں ہے گھر میں، اور نہ ان کی دکان ہے، نہ تجارت سے لگا ہے، نہ آفس جانا ہے، کہیں نہیں، ان کو تو یہاں آ ہی جانا چاہیے، چاہے 2 دن ہو، 3 دن ہو، 4 دن ہو، کچھ ہو، لیکن جو ضروری ہے سنت اعتکاف ہے وہ کیا ہے؟ آج جس نے بیٹھا ہے وہ پھر چاند جب نکلے گا تبھی وہ نکل سکتے ہیں۔ باقی اگر کسی کا دل ہے 3 دن بیٹھنے بیٹھیں۔ دوسری بات، بچوں سے دور رہیے، کیا ہے؟ جو کھانا دینے کے لیے آئے آپ لیجئے اور رخصت کیجئے، ایسا نہیں ذرا دیکھ لو کیسا ٹھیک ہے، ابا ذرا دیکھ لی چیک کر کے، ٹھیک ہے، اگر یہ نہیں پسند تو دوسرا لا رہا ہوں، یہ نہیں تو وہ لا دوں کیا، یہ نہیں تو یہ سب فرمائش اعتکاف میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں، تو اعتکاف بھی کہے گا آپ کھانے کے مزے لیتے رہیے اور میں چلا۔ اس لیے جو صبر سکون سے مل جائے الحمدللہ، اور اسی کے پیچھے ذکر اذکار دعا میں لگے رہیے۔ وَأَنِيبُوا إِلَى اللَّهِ وَأَنِيبُوا إِلَى اللَّهِ، خلاصہ یہ ہے اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہوئیے، حالات جیسے بھی آ جائیں، ظالم حکومت آ جائے تب بھی مایوس نہیں ہوئیے، اس کا مقابلہ کرنے والا کون؟ اللہ ہے۔ ہم سب گناہ بھی پورا کا پورا کر لیں پھر بھی مایوس نہ ہوئیے، معافی مانگ لیجیے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اور اس سے امید رکھیے۔ تیسری بات، وہ وقت آنے سے پہلے اپنی تمنائیں دنیا میں پوری کر لیجئے، ہیلے بہانے مت کیجیے، تاکہ اللہ آپ کو بھی توفیق دے۔